ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت اور ذوق کے ساتھ صاحب صدر پیر طریقت رہبر شریعت قاسم فیوزات مشائخ خیال و بہار حضرت صاحبزادہ پیر سید مرتضیٰ امین شاہ صاحب دامت برکات ملالیہ نہایتی مکرم و محترم جناب قبلہ ڈاکٹر صاحب آستانہ علیہ بکھڑے والی شریف، دیگر قابل صد احترام مشائخ عظام، علماء ذی وقار، نعت خوانان شیریں بیان اور معزز حاضرین و سامعین کرام، آج ہم اس مقام پر کشتہ عشق رسول صوفی باصفا، عالم باعمل، درویش اہل سنت قبلہ صوفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی بارگاہ میں محبت اور عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے درجات کی بلندی کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی، قبلہ صوفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی ایک کھلی کتاب ہے، اور اہل علاقہ اور ان کے ساتھ نسبت اور تعلق رکھنے والا ہر فرد اس بات کو بخوبی جانتا ہے۔ یہ بات کسی قسم کی ملمہ سازی نہیں ہے، میں حقیقت عرض کر رہا ہوں کہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر اور ان کی مجلس میں بیٹھ کر جو درد کی اور لذت اور سوز کی کیفیت محسوس ہوتی ہے اور محسوس ہوتی تھی، آپ جانتے ہیں کہ شاید ہی کوئی ایسی مجلس ہو جس میں میں ان کے پاس بیٹھا ہوا ہوں تو آنکھیں نم نہ ہوئی ہوں۔ ان کی گفتگو جب ذکر کرتے، اپنے مشائخ کا ذکر کرتے، صوفیاء کا ذکر کرتے، اہل اللہ کا ذکر کرتے، اور واقعتاً وہ ایک اللہ کے ولی کامل تھے۔ آج افسوس اس بات کا کہ ایک شفقت کا سائباں ہم سے اٹھ گیا۔ آج وہ ایک محبت کا سائبان تھے، ایک رحمت کا سایہ تھے،
اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام تھے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا۔ حضرات گرامی، میں ان کی سیرت پر، ان کی زندگی پر کیا کچھ عرض کروں، اس کے لیے گھنٹوں درکار ہے۔ اگر ان کا لوگوں کے ساتھ تعلق، صلہ رحمی، محبت، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ انہیں بڑی محبت ہے۔ ایک تعلق ہوتا ہے اپنے متوسلین سے، معتقدین سے، اپنے سلسلہ والوں کے ساتھ۔ میں نے یہ بات دیکھی کہ انسانیت کے ساتھ اور نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ ان کی محبت، امت کے ساتھ تعلق، اور یہی ایک اللہ کے ولی کی نشانی ہے اور نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب کا ذریعہ ہے۔ اور علماء مشائخ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہے وہ حضور کی امت کا درد رکھے۔ جس بندے کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا درد ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو پسند فرما لیتے ہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ اپنی امت پیاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا تو لب پہ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ معراج کی رات دنا فتح دلہ کی وادیوں تک پہنچے تو لب پہ یہی تھا، رب حبلی امتی۔ اور جب آپ کا وصال ہوا، مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے لحد میں اتارا تو دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لب ہل رہے تھے، میں نے کان لگا کے سنا، آواز آ رہی تھی، رب حبلی امتی۔ صوفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ڈیوٹی کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلے کی نوکری کی ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کی ہے۔ اور اس کا اندازہ آپ نے جنازے کے اندر بھی دیکھا تھا۔ وہ جنازہ کسی ایم این اے کا نہیں تھا، کسی ایم پی اے کا نہیں تھا، کسی چودھری کا نہیں تھا، کسی وزیر کا نہیں تھا، لیکن رب ذوالجلال کی قسم ہر آنکھ اشک بار دکھائی دیتی تھی۔ وہ اتنا ہجوم، وہ مشائخ، وہ علماء کرام، وہ لوگ قرب و جوار سے آنے والے، وہ کیا وجہ تھی، وہ کیا سبب تھا؟ ان کا وہ تعلق تھا، وہ محبت تھی جو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ تھی، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا ادب، اہل بیت کی محبت۔ یہ ایک خاصہ تھا، ایک تعلق تھا، اور یہی تعلق، یہی محبت میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آگے منتقل کی ہے۔ ان کے قریب بیٹھنے والے، ان کے ساتھ محبت رکھنے والوں کے پاس بھی یہی چیز تھی۔ اس جنازے کی رونق، لوگوں کا ہجوم، اور اس قدر تعداد کے اندر لوگوں کا اکٹھا ہونا اس بات کی گواہی تھی، اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آج دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے اندر یہ دکھا رہا ہے کہ دیکھو جو میرے نبی کے غلام ہوتے ہیں ان کی عظمت اور شان یہ ہوا کرتے ہیں۔ قبر اور آخرت کے اندر، جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جو درجات رکھے ہیں، اللہ نے جو مرتبے عطا کیے، جو مقام ہے، جو درجات ہیں، وہ تو مسلمہ ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں، لیکن اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو جو میرے نبی کے غلام ہوتے ہیں ان کی عظمت اور شان یہ ہوا کرتی ہے۔ ان کو اس دنیا کے اندر میں یہ عزت عطا کرتا ہوں، یہ عظمت دے دیا کرتا ہوں، میں وہ کہ دیکھنے والے رشک کرتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں
کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر جنہوں نے اپنی زندگی بسر کی، جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، جنہوں نے کملی والے آقا کے مصلے کی نوکری کی ہے، جو کملی والے آقا کی امت کے لیے دن رات جنہوں نے وقف کر رکھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی ان کو یہ مرتبہ اور عطا فرما دیتا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، فرمایا جو کوئی نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت ہو۔ رب فرماتے اس بات کی تخصیص نہیں ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، وہ مومن ہو۔ تفصیل کا وقت نہیں، مومن کس کو کہتے ہیں؟ جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، جو کملی والے آقا کا عاشق ہو، حضور سے عشق رکھتا ہو، کیونکہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو ایمان ملتا ہی نہیں ہے، بندہ مومن بنتا ہی نہیں ہے۔ یا اللہ اس کا انعام کیا ہے؟ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی پاکیزہ زندگی دے دیتا، حیات جاوداں عطا کر دیتا، حیات طیبہ عطا کر دیتا، ان کے مرتبے اللہ تبارک و تعالی بلند کر دیتا۔ گویا وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر اس دنیا سے جاتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد بھی انہیں زندگی عطا فرما دیتا، وہ زندہ رہتے ہیں، ان کا مشن زندہ رہتا، ان کا پیغام زندہ رہتا، ان کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر زندہ رہتی ہے، ان کی یادیں زندہ رہتی ہیں، ان کی تعلیمات زندہ رہتی ہیں، ان کے اسباق زندہ رہتے ہیں، ان کا فیض جاری و ساری رہتا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ حضرات گرامی، آج یہ لوگوں کا ہجوم، کل جنازے کے اندر یہ وہ محبت تھی جو قبلہ صوفی صاحب کو آپ کے ساتھ تھی، اور یہ اسی محبت کا اثر ہے، یہ اسی محبت کی وجہ ہے اور اسی کا سبب ہے۔ اور میں سوچ رہا تھا یہاں پر بیٹھا ہوا کہ یہی سٹیج تھا، اور 18 نومبر کی بات ہے، ابھی اس کو چند ماہ 2 ماہ گزرے کہ یہاں پر سالانہ عرس پاک کی محفل ہوئی۔ میرے ساتھ ان کی شفقت، ان کی محبت میں سمجھتا ہوں کہ یہ خصوصی طور پر تھی، اور اس کا ایک سبب میرے شیخ کامل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ آپ کا تعلق تھا، اور آستانہ علیہ آل و محاج شریف کی نسبت کا آپ اکثر ذکر کیا کرتے تھے۔ جب بھی بیٹھتے، جب بھی گفتگو ہوتی تو یہ ذکر آپ کی لبوں پر، آپ کی زبان پر ضرور آیا کرتا تھا۔ علماء کی باتیں ہوتی، صوفیاء کی باتیں ہوتی، اہل اللہ کی باتیں ہوتی، اور وہ بڑی باتیں ہیں جو آپ نے کئی مرتبہ خلوت کے اندر بارہا باتیں کی۔ تو 18 نومبر کی ڈیٹ طے تھی، تاریخ مجھے کسی دوست نے فون کیا، شاید شبیر صاحب نے فون کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی 18 نومبر عرس پاک کی محفل ہے، حضرت صاحب کا حکم ہے کہ آپ نے عرس پاک کی محفل میں آنا ہے۔ تو میں نے شاید یہ عرس پاک کی محفل میں بھی یہ بات عرض کی تھی، تو میں نے انہیں کہا کہ الحمدللہ حج کا پروگرام ہے اور میں لاہور اسی سلسلے میں جا رہا ہوں، شیڈول پتہ نہیں کون سا ملے، تو ممکن ہے کہ ہم پہلے فلائٹ ہو۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم حضرت صاحب سے بھی عرض کریں گے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کی جو بھی فلائٹ ہو 18 کے بعد ہی ہو۔ ان کی نظر کرم تھی یا خصوصی شفقت تھی اس بات پر، اور میری حاضری اور سعادت تھی میرے لیے کہ شاید وہ آپ کی صدارت کے اندر آخری محفل پاک تھی عرس پاک کی کہ اس میں شرکت کرنی تھی۔ حقیقت ہے جب وہاں پر گیا تو بات چیت ہوئی تو وہ 21 نومبر کی ڈیٹ ملی، صرف 2 دن بعد ان کا۔ اور جب میں مدینہ طیبہ میں تھا تو مجھے نہیں معلوم کہ کہاں سے انہوں نے میرا نمبر حاصل کیا، کس طرح سے، تو فون پر میرے ساتھ گفتگو ہوئی۔ مدینہ پاک کے اندر حاجی غلام رسول صاحب ہیں، اور صوفی صاحب قبلہ کے ساتھ بڑا خصوصی تعلق ہے ان کا، اور جب بھی مدینہ پاک جاتے ہیں ان کے پاس بھی ضرور جاتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق
محبت کی وجہ سے۔ تو ان کے ساتھ ایک دن ملاقات ہو گئی، ہم بیٹھے کافی دیر تک آپ ہی کی باتیں کرتے رہے، آپ کا ذکر ہوتا رہا۔ اگلے ہی دن مجھے صوفی صاحب قبلہ نے خود فون کیا، میں نہیں جانتا کہ نمبر انہوں نے کہاں سے حاصل کیا، کس طرح ملا۔ تو اس کے مجھ پر میرے ساتھ بات چیت ہوئی، گفتگو ہوئی، تو فرمانے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارے لیے سلام بھی عرض کرنا، دعا کی بھی درخواست ہے۔ میں نے عرض کی حضور کل سارا دن آپ کا ذکر بھی ہوتا رہا، آپ کے لیے دعائیں بھی ہوئی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ دعا قبول ہو گئی ہے، دعا قبول ہو گئی ہے، اور مجھے اللہ نے صحت عطا فرما دی ہے، اور میں انشاءاللہ تعالی جنوری میں یا فروری کی ابتدا میں بتایا انہوں نے کہ میں عمرے کے لیے آ رہا ہوں، عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ شاید ان کا یہی تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، اور ان کا ہم سے بچھڑ جانا، اور ہمارے ساتھ ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ یقیناً جب روح پرواز کرتی ہے اہل ایمان کی تو وہ روح یہاں سے سیدھا کملی والے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، جن کی محبت، جن کا تعلق ہے۔ اور ایسی موت جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، میں کیا بتاؤں، آپ دوستوں نے چہرے کی بھی زیارت کی، کیسا نورانی چہرہ تھا، کیسی رونق تھی، جسم میں کسی قسم کا کوئی اکڑاؤ نہیں تھا، اور وہ خوبصورت زلفیں، سفید نورانی چہرہ، سفید ریش مبارک، اور اس پر نور برستا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ حقیقت ہے کہ جس کسی نے بھی دیکھا دل نے گواہی دی کہ یہ اللہ کا ولی کا جنازہ جا رہا، دل گواہی دے رہا تھا۔ دل اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہ کملی والے آقا کا غلام آ رہا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق جا رہا ہے، یہ عاشق کا جنازہ ہے۔ ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے، اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور قبلہ صوفی صاحب آپ پردہ فرما گئے، لیکن ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے آپ کا فیض قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ نے جو سباق دیے، آپ نے جو تعلیمات دی، آپ نے جو درس دیا، آپ نے جو سبق پڑھایا ہے، آپ نے اپنے متوسلین معتقدین کو جو پیغام دیا ہے، جو تعلیمات دی ہے، انشاءاللہ تعالی اگر ان تعلیمات پر عمل کرتے رہیں گے تو ان کا فیض قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ ہمارا ایمان ہے اللہ والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، در حقیقت وہ کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں، ان کا ایک تعلق ہمارے ساتھ قائم رہتا ہے۔ اس پر بڑی تفصیل کی بڑی ضرورت ہے، لیکن حضرات ذی وقار میں بس یہی بات کہوں گا کہ ان کی یہ محبت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اور اس کا عکس آپ نے دیکھ لیا۔ اور اللہ والے اس دنیا سے جاتے ہیں لیکن ان کا فیض ختم نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا۔ ہم نے علماء سے سنا، مشائخ کی بارگاہ میں ان سے بھی سنا، فرمایا کہ جب ولی دنیا میں ہوتا ہے تو وہ ایسی تلوار ہوتی ہے جو نیام کے اندر ہوتی ہے، لیکن جب ولی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ ایسی تلوار ہو جاتی ہے جو نیام سے باہر ہوتی ہے، یعنی ولی کا فیض پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے، فیض پہلے سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو صوفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس انداز کے ساتھ اپنی زندگی بسر کی، 30-35 برس کا عرصہ ایک مسجد کے اندر، اس محلے کے اندر 40 برس کا عرصہ ایک مقام پر ایک مسجد کے اندر گزارا، اور اس علاقے کے اندر اور ایسے علاقے کے اندر گزارا، لیکن پھر بھی آپ کے کردار پر کسی کو انگلی اٹھانے کی جرت نہیں ہو سکتی، کبھی اپنی ذات کے لیے مانگا نہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ اور ولی کی یہی علامت ہے، آپ نے مانگا نہیں ہے بلکہ جو بھی آیا ہے اس کو عطا کیا ہے، آپ نے دیا ہے، لٹایا ہے۔ آپ نے ہر غریب فقیر کو، کتنے ایسے گھرانے ہیں جن کا چولہا ان کی وجہ سے چل رہا تھا، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا آپ کے ساتھ اسی مقام اسی وجہ سے تعلق تھا، اور جو بھی آیا آپ نے اس کو
سائل کے سوال کو رد نہیں کیا، جتنا ہو سکا آپ نے اس کو عطا کیا، اور یہی سبب ہے آپ نے اس میں کملی والے آقا کی امت کا درد آپ کے اندر پنہاں تھا، انسانیت کے ساتھ تعلق تھا۔ ایک دن میں حاضر ہوا، قبلہ صوفی صاحب تشریف فرما تھے، تو آپ نے مجھے اخبار کی ایک خبر بتائی، فرمان لگے کہ میں نے خبر پڑھی ہے اخبار کے اندر کہ کہیں پر کوئی ٹوٹا جا رہا تھا، کوئی بس جا رہی تھی، تو کنڈکٹر اور سواری کی آپس میں جھگڑا ہو گیا کرائے کے لین دین پر، تو 5 روپے کا جھگڑا تھا، 10 روپے یا 5 روپے پر جھگڑا ہو گیا، تو وہ کہتا تھا میں نے دیے ہیں، وہ کہتا تھا میں نے نہیں دیے۔ فرماتے اسی پر یہ دیکھو خبر لکھی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے کہ لڑائی ہو گئی آپس میں، وہاں پر ایک آدمی قتل کر دیا گیا، کنڈکٹر قتل ہو گیا۔ فرماتے ہیں میں کوئی گھنٹہ آدھا گھنٹہ اس خبر کو پڑھ کے روتا رہا، آنسو بہاتا رہا کہ اس بھرے ٹیوٹے کے اندر ان مسافروں میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اپنی جیب سے 5 روپے دے دیتا، کم از کم ایک بندہ تو قتل ہونے سے بچ جاتا۔ تو ایسا درد اور ایسی بات اور ایسی سوچ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، اور آپ کا تعلق جو ہے جس سلسلہ علیہ کے ساتھ تھا، اور اپنے پیر خانے کی محبت جو ہے وہ میں نے دیکھی ہے قبلہ صوفی صاحب کے ساتھ، اور کس انداز کے ساتھ آپ کی محبت تھی، اور اسی کا فیض تھا جو آپ کو جو ہے وہ ان بلندیوں پر لے گیا، اور جس کی سبب سے آپ نے اتنا بڑا مرتبہ پایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، علماء تشریف فرما ہے، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا، ورنہ میں مزید کچھ عرض کرتا، کچھ کہہ سکتا۔ حضرات گرامی، ان کا جو تعلق ہمارے ساتھ تھا، اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی سیرت کو ان کے سانچے میں ڈھالیں، ان کی بتائے ہوئے طریقوں پر عمل پیرا ہوں، اور ان سے سبق حاصل کریں کہ کیا تعلق، کیا محبت تھی، اور اسی محبت کو ہم اپنے اندر جاری اور ساری رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ فرق نہیں ہے، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہے۔ آپ نے اس محفل کے اندر بھی دیکھا، اور یہ شعر بار بار میری زباں پہ آ رہا تھا، وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے، وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو اس چاند کی جو تہے مزار چلا گیا، ہے کمی تو بس اس چاند کی جو تہے مزار چلا گیا، اور وہی آبلے ہیں، وہی جلن، کوئی زخم دل میں کمی نہیں، جو لگا کی آگ چلے گئے وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس درد اور سوز کو اور قبلہ صوفی صاحب کے ساتھ اس تعلق کو قائم اور دائم فرمائے، اور ہمیں ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، درجات کی بلندی عطا فرمائے۔